الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور عبدالستار. خبر کل سے خبر گرم ہے کہ آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ کے رہائشی نے اپنی ساری زمین مریم نواز کے نام کرنے کی وصیت کر دی ہے. ستار جی وصیت کر دی ہے، اور وصیت میں آپ سب کے سامنے بلکہ ناظرین کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں. یہ کہ میں مسمی زاہد حسین ولد ولایت حسین اپنے مکمل ہوش و حواس میں بنا کسی جبر یا دباؤ کے اپنی من مرضی سے اپنی تمام اراضی جو میری ملکیت ہے، چاہے وہ 50,000 کنال ہو یا 32,000 کنال ہے، مسمات مریم نواز دختر نواز شریف کو دیتا ہوں. مریم نواز چاہے یہاں اسپتال بنائے فلاحی کام کے لیے یا کسی بھی فلاحی کام کے لیے استعمال کر سکتی ہے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مریم نواز صرف میرے بچوں کے ملکیتی رقبے اور رقبہ ورثہ تقریباً 50 کنال کو چھوڑ کر باقی مظہر کی حیات میں 50% کی مالک ہے، اور مظہر کی وفات کے بعد 100% کی مالک صرف اور صرف مریم نواز ہوگی. اور اس کے علاوہ مظہر کا جو معاوضہ تقریباً مبلغ 8 کروڑ روپے ہے وہ بھی مریم نواز وصول کرے اور فلاحی کاموں میں استعمال کرے. اس کے علاوہ باقی جو معاوضہ روڈز کے عوض بنتا ہے وہ بھی وصول کرے. تمام درختان وغیرہ درخت تمام گاؤں کے رقبے کی مالک مریم نواز ہوگی. یہ کہ مظہر کے ملکیتی نمبرات خزرہ فلاں 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 وغیرہ جو کہ چیڑ راولا کوٹ آزاد کشمیر میں موجود ہیں وہ مریم کی ملکیت ہوگی. مظہر کا گھر اور بچوں کی جگہ کو چھوڑ کر باقی سابقہ دھمنیال چیز جو کہ 7 گاؤں پر مشتمل رقبہ ہے مریم نواز کا ہوگا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ چلیں کشمیر کو ہم اس طرح ہی اپنی ملکیت میں لے لیں گے، ورنہ تو نہیں ممکن ہو پا رہا. اچھا، اس کے بعد مریم نواز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری لندن تو کیا راولا کوٹ میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں. لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ کشمیر کے قوانین کے مطابق کوئی پاکستانی شہری آزاد کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا، اور نہ کوئی کشمیری اپنی پاکستانی بیوی کے علاوہ کسی پاکستانی کو اپنی زمین دے سکتا ہے. یہی قانون بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور A35 ختم ہونے سے پہلے بھارتی شہریوں پر بھی لاگو ہوتا تھا. تو پھر اس وصیت کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ بالکل نہیں رہتی، ویلڈ نہیں ہوتی. اور وصیت کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک ٹویٹ سامنے آ گیا. وہ ٹویٹ بڑا شاندار تھا. انہوں نے کہا او مائی گاڈ وائی وڈ ہی ڈو دیٹ، اٹ از ویری ٹچنگ دو. پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مریم نواز کے ساتھ پرینک ہو گیا. تو ہاتھ ہلایا انہوں نے؟ ہاتھ نہیں ہلایا، کیمرے میں ہاتھ ہلانا پڑے دیکھیں. اچھا، ویسے سوشل میڈیا پر زاہد حسین ولد ولایت حسین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جبکہ علاقہ مکینوں نے غیر قانونی رہائش کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. تو زاہد حسین صاحب میرے خیال سے کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار معلوم ہو رہے ہیں، ذہنی معذور ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں چیڑ کے جو معززین ہیں ان کا اجلاس ہوا. 267 افراد 267 افراد کے خلاف مقدمہ اراضی بے بنیاد قرار دیا ان لوگوں نے. مقدمہ دائر کرنے والے شخص کے خاندان کے افراد اور معززین کا اس مقدمے سے لا تعلقی، شدید تشویش کا اظہار. وہ پریشانی ہو کیا گیا ہے. اتوار کو گرینڈ میٹنگ بلائی جائے گی جس میں مقدمے کی پیروی اور نگرانی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی. اس شخص کا ذہنی توازن درست نہیں، مقدمات کے باعث اپنے قریبی رشتہ داروں اور اہل محلہ کا جینا حرام کر رکھا ہے. کشیدگی سے کسی بھی وقت کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے. انتظامیہ عدالت ایسے شخص کو حراست میں لینے کے لیے اقدامات کرے. یہ گاؤں کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ تلے ہوئے ہیں کہ مریم نواز کو میں نے ملکیت دینی ہے اپنی. اچھا، وہ تلے ہوئے ہیں. اور یہ مقدمے کی سماعت میرے خیال سے 9 مئی کو ہوگی. جی 9 مئی کو ہوگی. اور یہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کی موروثی ملکیت ہے.
انہیں یہ لگتا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے جو کہ انہوں نے گاؤں کے لوگوں پر کیا ہوا ہے, لیکن گاؤں کے لوگوں کا اجلاس ہوا جس میں وہ بے بنیاد قرار دے رہے ہیں اس دعوے کو, اور ساتھ میں جو یہ خواب ہوگا یہ خواب ہی رہ جائے گا مریم نواز کو ملکیت دینے کا. لیکن دیکھیں چونکہ سب نہیں یہ اسے مین اسٹریم پر بھی کافی لوگوں اخباروں میں یہ چھپی ہے, تو ٹویٹر پہ بھی نون لیگی رہنماؤں نے اس خبر پر بہت اچھے کامنٹس دیے ہیں, اور ہنا پرویز بٹ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایسی محبت نصیب والوں کو ملتی ہے, تو بہت زیادہ انہیں وہ سراہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اور ڈھاک کے 3 پات ایسی محبت پہ واری واری جاواں میں, لیکن آپ خود دیکھیے کہ اس کے بعد پھر کھودا پہاڑ نکلا چوہا, کچھ نہیں بن پائے گا. سوشل میڈیا پہ کافی یہ ایکٹیو ہوا ہے معاملہ ایکٹیو ہوا ہے, اور معاملہ یہ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے کہ وہ ذہنی معذور ہیں, اور یہ خواب ہی رہے گا, دیوانے کا لوگ بہت مریم کا مذاق اڑا رہے ہیں. جی مریم کا مذاق تو اڑانا پڑے گا, کیونکہ وہ اس نے تو خوشی کا اظہار کیا تھا یا مرہ وطن کہہ دیا تھا, لیکن میرا نہیں خیال کہ انہیں اس ٹویٹ کرنی چاہیے تھی, کوئی ری ایکشن دینا چاہیے. دیکھیں وہ کرنا پڑتا ہے, آپ سمپتی لیتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے ہمیں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ہم زندہ ہیں, وہ اپنی وصیتوں میں لکھ رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی مریم نواز سے اتنی عقیدت ہے. سو یہ آپ لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ تو ہے نا کہ فلاحی کاموں کے لیے دی گئی, ان کے ذاتی استعمال کے لیے دی گئی, فلاحی کاموں کے لیے بھی, اور اس کے بعد وغیرہ. پھر اگر مریم نواز چاہے کسی بھی کام میں وہ استعمال کر سکتی ہے, فلاحی کام کا وہ مشورہ دے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے وہ نہیں کریں گی؟ انہوں نے مشورہ اس لیے دیا, ان کو بتایا نا کہ وہ نہیں کریں گی, تو اور مظہر شاید میرے خیال سے کوئی ینگ بچہ ہی ہوگا, تو میرے خیال سے تو وہ بھی شاید اس میں دعوے دار ہے کہ مظہر کی حیات جب تک وہ زندہ ہیں, تو اس کے بعد جب تک وہ زندہ ہیں تو 50%, اور جب وہ چلے جاتے ہیں یا وفات ہوتی ہے ان کی, تو 100% کی مالک مریم نواز دختر نواز شریف ہوگی. اچھا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ان کی جو یہ اراضی ہے وہ 7 گاؤں پر مشتمل ہے. جی, لیکن خاندان صرف 200 سے زیادہ ہیں. دیکھیں محلے بنے ہوتے ہیں نا کہ کتنے افراد کا ہے, تو وہ اس کو 7 گاؤں سے ہی تشبیہ دے رہے ہوں, ممکن ہے ایسا, کیونکہ اس کے لیے تو یہ بڑی بات ہے نا, انہوں نے تو مریم نواز کو تحفتاً دے بھی دی, تو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. نہیں ہوتا نہیں ہے. معاملے میں مریم نواز کا جو رد عمل آیا وہ بڑا واجبی سا تھا, ایسا آنا چاہیے تھا, کیونکہ کسی کے حق میں بھی اگر کوئی ایسی بات نکلتی, خواہ وہ کون سا بڑا سیاستدان ہوتا, تو وہ یہی کرتا جو مریم نواز نے کیا. لیکن اس کے بعد جو ان کے ساتھ جو بڑا پرینک ہو گیا ہے, یہ بڑا قابل تشویش ہے. اس کو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ ان کو ریئیکٹ کرنے سے پہلے کیا ان کی ٹیم کو ریسرچ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے. اچھا, یہ بھی دیکھیں نا کہ آزاد جموں اور کشمیر میں کوئی بھی پاکستانی شہری وہ نہیں لے سکتا, زمین نہیں لے سکتا, اور یہ رولز موجود ہیں. تو کیا ہمارے سیاستدان یا ہمارے جتنے بھی زوما ہیں ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہے؟ علم میرے خیال سے علم سے زیادہ یہاں پر فلم کی بات ہے کہ کس طرح سے ویوز بٹورے جائیں اور کس طرح سے لوگوں میں زندہ رہا جائے, کس طرح سے اپنی ریلیونسی برقرار رکھی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں ابھی توشہ خانہ اور وہ ویڈیو لیک کے اوپر بھی وہ لا علم تھی, انہیں کچھ نہیں پتا, اور ابھی بھی انہیں کچھ نہیں پتا تھا. تو صرف مشیروں کے اوپر کہا کہ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو وتھ فیکٹس, میرے پاس فیکٹس نہیں ہے. نہیں تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بڑے لوگوں کو کم از کم ہوم ورک کر کے تو بیٹھنا چاہیے, اور ہوم ورک کر کر ہی آپ کو اگر اپنے ریاست کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا نہیں پتا, اداروں کے کیا دائرہ کار ہے, کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, اتنے بڑے بڑے لوگ یہ بلنڈر کریں گے تو عوام میں تو پھر پھپتی اڑے گی. یہی ہے, رسوائی ہوگی, سبکی ہوگی آپ کی, جب آپ اتنے بڑے منصب پہ ہیں, آپ مسلم لیگ نواز کی غالباً چیف ایگزیکٹو ہیں, اور اس کے باوجود آپ یہ کام کریں گی جو آپ کو لوگ دیکھیں گے, وہ آپ کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھیں گے, اور سوال اٹھنا واجب ہے. اور دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا آج کل کتنا پاورفل ہو چکا ہے. بالکل. تو سوشل میڈیا پر آپ اچھے انداز میں بھی تو آ سکتی ہیں, صرف مذاق اڑوانے کے لیے آنا. دیکھیں مذاق اڑوانے انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ ایسے دن آئیں گے, سوچا ہی نہیں تھا ایسے بھی زمانے ہوں گے, رونا بھی ضروری ہوگا, آنسو بھی چھپانے ہوں گے,
لیکن مریم نواز کو سوچنا چاہیے تھا جس قد کی جس پائے کی وہ لیڈر ہیں ریسرچ کے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ کیا کہ کسی طرح سے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا جائے، اور وہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا، بعد میں وہ ہو گیا، لیکن اب تک وہ ٹویٹ موجود ہے. ہاں ٹویٹ موجود ہے، وصیت موجود ہے، وہ ساری چیزیں، وہ ساری خرافاتیں موجود ہیں. جی بالکل. لیکن ایک بڑے عہدے پر موجود ایک لیڈرشپ میں آنے والی خاتون کو اپنے قول و فعل کو تھوڑا سا منظم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ویڈیو لیک کا معاملہ چل ہی رہا ہے اور اوپر سے پھر یہ وصیت کا معاملہ آ گیا ہے. تو ہمارے بڑوں کو اب سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر کتنی چیزیں فوراً وائرل ہو جاتی ہیں، تو آپ کو ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے. اگلی کسی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں.